افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوشش کرنا، دوحہ ایگریمنٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اسلاموفوبیا کے لیے بات اور دنیا کو بتایا کہ جی آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اس سے مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پہلی دفعہ اسلاموفوبیا کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ جس میں یہ دنیا کو باور کروایا جا رہا ہے کہ اسلام کے جو لیڈرز ہیں ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ خان صاحب کے اس دور میں جو ان کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کووڈ 19 کا آنا کیونکہ پوری دنیا میں آیا تھا، اس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی پوری دنیا میں ہوئی اور پاکستان بھی اس کا شکار رہا۔ پولیٹیکل اپوزیشن آپس میں متحد ہو گئی، انفلیشن کا بڑھ جانا اور جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ کا بھی انکریز ہو جائے۔ خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ اکاؤنٹیبلٹی کو جاری رکھیں گے اور مکمل کریں گے، اور ان کے اپنے قریبی ساتھی پر کرپشن کے الزامات لگنے شروع ہوئے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت کم ایسا وقت آیا ہے کہ حکومتی وزراء اور پرائم منسٹر کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے کے لوگوں پر جب کرپشن کے الزامات لگے تو اس کی تحقیقات بھی شروع ہوئی۔ کووڈ 19 کے دوران پاکستان کی جی ڈی پی کی گروتھ 5.7 سے 6.0 کے درمیان رہی، اور یہ دنیا میں حیران کن واقعہ تھا۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا میں پاکستان کی اگزامپل دنیا کے 3 بہترین ممالک میں سے ایک کے طور پر کی جانے لگی۔ پاکستان کی تاریخ میں ریمیٹنسز کا بڑھ جانا، یہ بھی خان صاحب کے اس ٹنیور میں ہوا۔ 2022 میں عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ آ گئی۔ اس موومنٹ کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے ماسکو کا دورہ کیا، یہ وہاں سے سستا تیل خریدنا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ ماسکو پہنچے رشیا یوکرین کی وار شروع ہو گئی۔ اس دورے کے بعد ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ آ گئی۔ اسمبلی میں حکومتی وزراء نے یہ بیان دیا کہ امریکہ کی طرف سے ایک سائفر آیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کو کہا کہ جی آپ یہ حکومت گرا دیں ورنہ پاکستان پر بہت ہی ہیوی قسم کی سینکشنز لگ سکتی۔ اس کے جواب میں اس وقت کے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور سیشن ختم ہو گیا۔ اس سیشن کے فوری بعد عمران خان صاحب نے ایز اے وزیر اعظم قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس وقت کے صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے اس پہ سائن کر دی اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن رات 12 بجے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عطا بندیال صاحب نے سپریم کورٹ کھلوا کر سو موٹو ایکشن لیا اور اسمبلی کو بحال کرتے ہوئے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران اسمبلی کو نہیں توڑ سکتے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ کے دوران اسمبلی ڈیزالو نہیں کی جا سکتی۔ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں، اگر آپ ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں۔ ان بٹوین عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں ایک جلسے سے خطاب کیا اور وہاں پر سائفر لہرایا اور کہا کہ جی یہ امریکہ کی طرف سے سائفر آیا، اس ڈپلومیٹ کا نام بھی بتایا اور ڈونلڈ لو کا نام بتایا کہ یہ امریکن وہ ڈپلومیٹ ہے جس نے لو کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے بتایا کہ جی اس کے بعد میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ آ گئی۔ اس بیان کا عوام پر بہت حیران کن اثر ہوا۔ اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ پاس ہو گئی اور عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بن گئے جن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ریموو کر دیا۔ ان کی گورنمنٹ اپریل 10 2022 کو ختم ہو گئی۔ یہ اس وقت یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ عمران خان صاحب نے عوام سے کہا کہ جی آپ اس پر احتجاج کریں، اور حیران کن طور پر افطاری کے بعد پاکستان کے کئی شہروں میں اس پر احتجاج ہوا۔ اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے یہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں اور ان کی حکومت اگر برطرف کر دی جائے تو شاید پورے پاکستان میں کوئی بھی احتجاج نہ کرے، لیکن حیران کن طور پر جو نتائج تھے وہ اس کے بالکل برعکس نکل آئے۔ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنی شروع ہو گئی اور عوام نے ان کے لیے احتجاج کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ زمان پارک میں ان کے گھر کے بعد لوگوں نے باقاعدہ دھرنا دے دیا تاکہ ان کو کوئی گرفتار نہ کر سکے، لیکن بہرحال ان کی گرفتاری ہوئی۔ یوں ایک اور پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری نہ کر سکے، یوں ایک اور وزیر اعظم
اپنا ٹینیور پورا نہ کر سکا۔ 10 اپریل 2022 کو ان کی حکومت ختم ہو۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کمپلیٹ ہونے کے فوری بعد اپوزیشن پارٹی جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کے شکل میں ایک اتحاد بنا چکی تھی، تو پی ڈی ایم کا نیا امیدوار میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر سامنے کیا گیا۔ تو شہباز شریف صاحب اس کے بعد نئے پرائم منسٹر بن گئے۔ تو ہمارا نیکسٹ پروگرام پرائم منسٹر سیریز میں انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کے لیے ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پروگرام کو واچ کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور خصوصاً پاکستانیوں کی تمام مشکلات کو آسان کرے۔ نیکسٹ ویلاگ تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔